مثال ایک دی تھی تو کل بھی سمجھائی تھی کہ انہوں نے کہا جیسے اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ان کو چھیڑا جائے تو اللہ کو پسند نہیں ہوتا. یہ مثال انہوں نے اس طرح سمجھائی کہ ہاتھی کے بچوں کو نہیں چھیڑنا. کہنے لگے کہ جتنے بھی مسافر تھے ان سب نے وہ ہاتھی کا گوشت پکایا، بچے کا گوشت پکایا اور کھا لیا. مسافروں میں سے ایک نے نصیحت کو مان لیا اور گوشت نہ کھایا، لیکن باقی ایسا نہ کر سکے. اسے فقیر کی بات یاد تھی کہ فقیر نے کہا تھا کہ ہاتھی کے بچے کا گوشت نہیں کھانا. وہ جاگتا رہا اور باقی سب کبابوں سے پیٹ بھر کر سو گئے. اس نے دیکھا ایک خوفناک ہاتھی آیا، اس نے اس کے منہ کو 3 بار سونگھا اور اس کے منہ سے بو نہیں آ رہی تھی، اس لیے اسے سونگھا اور بو نہ پا کر چلا گیا. پھر اس نے ہر سوئے ہوئے کے منہ کو سونگھا، جننے ستے سن سب کے منہ کو سونگھا، اور ہاتھی نے سب کے پیٹ پر پاؤں رکھا، دبایا، انتڑیاں باہر نکال دی، پیٹ پھاڑ ڈالے. کہ اس لیے اے مہلوک کا خون پینے والے توبہ کر لے. لوگوں کے مال کو ان کا خون سمجھ. کسی کے مال کو تباہ کرنا اس کی جان کو تباہ کرنے کے برابر. ہماری ایک چھوٹی سی بات ہے، سر جی نوکری تو لا دو، چھوٹی سی بات ہے، ہم نے اس کے کہنے پر کسی کو نوکری سے اتار دیا گیا. اب جو اس کا رزق چل رہا تھا کس کے ذمہ آیا؟ اس بندے کے، جس کی وجہ سے دوسرا کوئی نوکری سے اتر گیا. یہ مالک کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کون کام کرنے والا کون کام کرنے والا نہیں. ہمارے پاس سارے آتے ہیں، ساروں سے ہم ایک جیسی محبت نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی. سارے محبت کر سکتے ہیں، ایک جیسی محبت پا نہیں سکتے. سب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب مجھے بڑی محبت، لیکن محبت کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. ہر ایک نے دوسرے کے لیے محبت کا ایک معیار رکھا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوگا کہ میرے نزدیک معیار یہ ہے. تو اس معیار پر کوئی پورا اترے تو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے، اللہ کا بھی اپنے ایک معیار ہے. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، پیروی کرو اس کی، محبت کرے گا اللہ. اس لیے محلوک کا خون پینے والے توبہ کر لے. لوگوں کے مال کو ان کا خون سمجھ. کسی کے مال کو تباہ کرنا ان کی جان کو تباہ کرنے کے برابر ہے. جیسے میں آگے کہتا ہوں، ہمارے پاکستان میں 2 نمبر مال، دودھ پی لو کیمیکل والا، مرچیں کھا لو، چائے کی پتی لے لو، جو چیزیں لو سب 2 نمبر. اور اس 2 نمبر پر جو بچے ہمارے پل کر بڑے ہوں گے ان کا حساب کتاب کس نے دینا ہے؟ پیسے پورے اور چیز 2 نمبر. جب 2 نمبر چیز کھا کر اگلے کا معدہ خراب ہو جائے، اگلے کو کینسر لگ جائے، اگر کچھ بھی ہو جائے. ایک تو ہوتا ہے خود بندہ پان کھا کھا کے سگریٹ پی پی کے اپنا برا حال کر لیتا ہے. آخر پر اسے کہا جانا کھنگنا نہیں پتر، کہتا باز نہیں آ سکتا، وہ کھانسی ایسی لگی ہوئی ہے، پھپڑے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کی اپنی تباہی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کسی کا تباہ کرنا. تو ہمیں تباہ کرنے والوں نے خود اپنی تباہی چن رکھی ہوتی ہے. کسی کے مال کو تباہ کرنا اس کی جان کو تباہ کرنے کے برابر ہے. مکر کرنے والے کو اس کے مکر کی بو رسوا کر دیتی ہے. وہ ذات جو ایک اچھی خوشبو یمن سے سونگھ لیتی ہے، وہ میرے اور تیرے باطن کی بو کو کیوں نہ محسوس کرے گی؟ اب یہ بات انہوں نے کتنے دور تک لے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے کرن سے حضرت اویس کی خوشبو آتی. تو کہتے ہیں کہ جو وہ خوشبو سونگھ لیتی ہے وہ تیرے اور میرے باطن کی خوشبو کیوں نہیں سونگھ سکتی؟ وہ ذات جو ایک اچھی خوشبو یمن سے سونگھ لیتی ہے، وہ میرے اور تیرے باطن کی بو کو کیوں نہ محسوس کرے گی؟ وہ ہم سب کی بو کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنے کرم سے ہم سے چھپاتے ہیں. یعنی ان کے سامنے راز ظاہر ہوتے ہیں مگر وہ راز چھپاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی شان نبی کریم سے بڑھ کر ہے. اگر آج بھی ہمارے عیب اللہ کریم نے چھپا کر رکھے ہیں تو کل قیامت والے دن بھی چھپا کر رکھے.
اپنے راز اپنے عیب نہیں کسی کو بتانے چاہیے. بتانے پر کیا ہوتا ہے؟ بتنگڑ بن جاتا ہے. ہر کوئی بندہ جو ہوتا ہے وہ اس پائے کا نہیں ہوتا کہ اس کو بتایا جا سکے، وہ ہضم کر سکے گا. کچھ جلد بولنے والے ہو جاتے ہیں، کچھ غیبت کرنے والے بن جاتے ہیں، کوئی عقلی دلیل مانگنے والے بن جاتے ہیں، کوئی تنقید کرنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے اپنے راز چھپا کر رکھنے چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے. فرمانے لگے ہر اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے منہ کی بو آسمانوں کا سفر کر لیتی. اعمال بھی تمہارے چلتے ہیں نا، تو ہمارے منہ کی بو آسمانوں کا سفر کر لیتی ہے. ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، ہرس کی بو پیاز کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی. جب ہم سانس لیتے ہیں، ابھی میں ان سے گلے ملا تو ان کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی، ٹھیک ہے. اب جب میں نے ہاتھ ایسے دعا کرنے کیا تو میرے ہاتھ سے خوشبو آ رہی، تو کے ہاتھ پہ لگی ہوگی، تو وہ خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے خوشبو لگانی بھی دوسروں کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں لگانی چاہیے. اس لیے خوشبو لگانی چاہیے کہ تاکہ دوسرا ہماری بدبو سے بچ سکے. اپنے لیے لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ واسطے کام نہیں کیا، اپنے آپ کو خوشبودار بنانے کے لیے کام کیا. ہر پہلو میں ایک راز چھپا ہوتا ہے، اس راز کو سامنے رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں ہر اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارے منہ کی بو آسمانوں کا سفر کر لیتی ہے. ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، ہرس کی بو پیاز کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی. اگر ہم ذکر کرتے کرتے سوئیں گے تو وہ منہ سے بھی خوشبو آ جاتی، کیونکہ وہ بھی پہنچ جاتی کہ ذاکر آدمی ذکر کرتے یہ سو رہا ہے. اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی. گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی اور دل کا ٹیڑھا پن زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے. دل ٹیڑھا ہوتا ہے، زبان بھی ذرا عجیب و غریب گلاں کرنی شروع کر دینی. دل پر اثر ہو تو تب بھی زبانیں ادھر ادھر بہک جاتی ہیں. پریشانی بھی ہو تو خیالات بھی بھڑک جاتے ہیں، دل بھی ذرا کام جاتا ہے، وہ بھی ایک سوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور بیان میں بھی لغزش آ جاتی، سنبھل نہیں پاتا. تو فرمانے کہ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں اور دل کا ٹیڑھا پن زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طرح اخلاص کے ساتھ بعض نامناسب لفظ بھی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا خلوص کے ساتھ ہے، بات کچھ ہو رہی ہوتی ہے، نکل کچھ جاتی ہے، تو وہ اخلاص کی وجہ سے قبول ہو جاتے ہیں. اگر دعا میں اخلاص نہیں تو بہتر الفاظ بھی مردود قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ اخلاص ہی نہیں ہے. اکثر جو دعائیں مانگنے والے ہیں وہ رٹی رٹائی دعائیں مانگتے ہیں، بس سے وہ سیٹ پیٹرن پر. اب ہم کسی بھی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہاتھ اٹھائے گا وہی اس نے سیٹ پیٹرن دعا کرنی، بس اس بیچارے کے الفاظ ہی نہیں ہوتے، یا وہ تعلق نبھانے کے لیے بات ہی نہیں کرتا، اس کے اندر وہ درد ہی نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ مانگے. اس لیے وہ رٹی رٹائی دعا مانگتا چلا جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے چاہیے کیا، پھر ہماری چاہت کیا ہے یہ ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا. ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ کیا ہے اور اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ بس سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. کیونکہ وہ جو سب خزانوں کا مالک ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے، اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ ہے، نہیں دینا چاہتا. کچھ تو کر کے دکھا، مل جائے گا. کرنے پر ہی ہے نا بیٹے. جب ہمارا مشن ہوگا نا، مثلا میں بچپن سے ہوں نا تو طلب میں ہوں، اور اس طلب سے مجھے آگے کے آگے کام ملتے جاتے ہیں، رکتا نہیں ہوں میں. کوئی نہ کوئی کام، کبھی کتابوں کا کام شروع کر دیا، کبھی فیس بک کا کام شروع کر دیا، مطلب کہ کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کام. کوئی بند ہوگا کوئی اور مل جائے گا، کیونکہ جب تک ہم مریں گے نہیں ہم سے کام لیا جائے گا، کیونکہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم طلب میں ہیں، اگر ہم طلب میں نہ ہوں تو ہمیں کام نہ ملے. اور طلب کی جب موت ہو جاتی ہے تو مطلوب غائب ہو جاتا ہے. طلب بھی ہمیں آگے لے کر جاتی ہے، طلب بھی دوڑ لگواتی ہے، طلب بھی راستے بناتی ہے، طلب بھی وسیلے پیدا کر دیتی ہے، وسائل پیدا کر دیتی ہے، سبب پیدا کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی اپنی حقیقت کو جان کر اپنی حقیقت کو جان کر. تو کہتے ہیں اس طرح اخلاص کے ساتھ بعض نامناسب لفظ بھی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر صحرا میں جا رہا ہو اور اس کا اونٹ ساز و سامان سمیت غائب ہو جائے تو اٹھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور جب تھک ہار کر آنکھ بند کرتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے اونٹ موجود ہے، اور نعرہ لگا کے کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. جوش میں کہتا ہے
تو میرا بندہ میں تیرا رب. اس کو جو خوشی ہوتی ہے نا سرکار نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی توبہ کرنے سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جو وہ خوشی محسوس کر رہا ہے نا کہ یار میرا سامان مل گیا. اور اللہ کریم کو ہوتا ہے میرا بندہ مجھ سے مل گیا. وہ خوشی جو ہوتی ہے اللہ کریم کو وہ بہت زیادہ ہوتی. اس لیے اب ساز و سامان کی کس کو فکر رہی؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تو نامناسب لفظ بھی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. اگر دعا میں اخلاص نہیں ہے تو بہتر الفاظ بھی مردود قرار دیے جاتے ہیں. دوستوں کی غلطی بیگانوں کی اچھائی سے بہتر ہوتی ہے. دوستوں کی غلطی بیگانوں کی اچھائی سے بہتر ہوتی ہے. یہ جملہ بہت وسیع معنوں میں. دوستوں کی غلطی، 12 سال کا سفر آپ کے ساتھ، آپ کا کسی کے ساتھ ہو، وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر دے اور سفر مردود کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سال کا تعلق ایک طرف رہا، ایک غلطی ایک طرف رہی. اتنی باری تھی یار کہ سارا سفر ہی مردود کر دیا. اتنی باری تھی، کیا ہو گیا یار؟ لیکن ہمارے یہاں پر وہ 12 سال کا سفر مردود کر دیا جاتا ہے. وہ چھوٹی سی بات کو انا پر لے کر پھر بندہ بات کا بتنگڑ بنا لیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوستوں کی غلطی بیگانوں کی اچھائی سے بہتر ہوتی. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ اپنوں کی غلطی کو چھپانا پڑتا ہے، اپنوں کی غلطی کو معاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ساتھ چلنا پڑتا ہے. اگر ساتھ نہ چلے تو پھر بیگانے ہیں. تو بیگانوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ غلطی کریں یا اچھائی کریں ہمارے لیے برابر ہوتا ہے. کہتا ہے کوئی گال نہیں، ٹٹ فار ٹیٹ، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ ہم بھی کام کر لیں گے، کچھ نہیں ہوتا. کہتے حضرت بلال اذان میں حیا کو آج کی وجہ سے ہائی پڑھتے تھے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، لیکن کیونکہ مولانا روم رحمت نے لکھی ہے صرف بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ بعض اوقات انہوں نے مثال سمجھائی ہوتی ہے، کسی کتاب میں نہیں آیا ہوتا. کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی زبان جو ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی. ان کی زبان بالکل ٹھیک تھی، عربی تھی، اور اس لیے حضور نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا موزن. وہ غلطی پر نہیں تھے. اگر غلطی پر ہوتے تو میرا نبی جو ہے اس کو سپہ سالار بناتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو قابل ہے، جو اذان دینے کے قابل نہیں تھا اسے نہیں بنانا چاہیے. اگر کہا جائے کہ ان کی بلال کی آواز بڑی اونچی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ اونچی تھی. غزوہ حنین میں جب حملہ ہوتا ہے اور مسلمان تتر بتر ہو جاتے ہیں تو کہتے کہ حضرت عباس جب آواز لگاتے تو 4 میل دور تک سنی جاتی تھی. اس لیے یہ جو بعض اوقات ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو تصوف کی کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے وہ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے بس. اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا کہ حضرت بلال اذان میں حیا کو آزی کی وجہ سے حی پڑھتے تھے. منافقوں نے کہا پیغمبر ایسا درست نہیں ہے، کسی فصیح مؤذن کو مقرر فرمائی. نبی کریم جوش میں آگے فرمایا بلال کا حی کہنا شور و گل کے سینکڑوں حی سے بہتر ہے. مجھے جوش نہ دلاؤ ورنہ تمہارے دل کی ساری برائیاں تم پر ظاہر کر دوں گا. اگر تمہاری دعاؤں میں اچھا دم نہیں ہے تو بہتر ہے کسی صفائی والے سے اپنے دعا کرواؤ. یہ ویسے انہوں نے مثال سمجھائی کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا اس کی اچھائی ہی دیکھی جاتی ہے، برائی نہیں دیکھی جاتی. اگر کوئی دوست ہوتا ہے وہ اگر مثلا میں ہوں، میں سرکار کی شان کے مطابق القابات بیان ہی نہیں کر سکتا. جیسے ہوتے ہیں نا مقرر حضرات نے بڑے القابات ملا ملو کے کیے ہوتے ہیں، وہ 15 منٹ القابات پہ لگا. میرے پاس نہیں ہے بیٹے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے پاس وہ دل ہے جو ان کی محبت میں سرشار. لفظ نہ بھی ہوں لیکن میرے پاس دل ہے جو ان کی محبت میں سرشار ہے. اس لیے وہ دل جو ہے وہ الفاظ نہیں رکھتا، جذبات رکھتا ہے، الفاظ نہیں رکھتا. اس لیے بعض لوگ الفاظ رکھتے ہیں جذبات نہیں رکھتے. ہم جذبہ رکھتے ہیں، الفاظ نہیں رکھتے. تو بات لفظوں کی نہیں ہے. اگر ایک آنکھ کا آنسو بھی تمہارے جذبے کو لفظ دے رہا ہے وہ خود ہی بندہ سمجھ لیتا. وہاں الفاظ کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ ہمارا کیا کہتے ہیں ایک ایک بال جو ہے نا ان کی محبت کا مقروض ہے. ان کی محبت کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ہم کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ انہی کی عطا ہے. اللہ کریم ہم سے محبت کرتا ہے تو اس کی توفیق سے ہم کر لیتے ہیں. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عطا سے ہی ہم دیتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہاری دعاؤں میں اچھا دم نہیں ہے
تو بہتر ہے کسی صفائی والے سے اپنے لیے دعا کرواؤ کہ مجھے بہتر بنا دیا جائے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، مراد مانگتے وقت اس منہ سے مانگ جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا منہ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تو پھر دوسروں کے منہ سے مانگ، کیونکہ دوسرے کے منہ سے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، دوسرے کے منہ سے تو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسے عمل کر کہ دوسرے تیرے لیے دعا کریں، ایسے عمل کر کہ دوسرے تیرے لیے دعا کریں، کیونکہ دعائیں کروانا اور بات ہے اور دعائیں لینا اور بات ہے۔ دعائیں کروانا اور بات ہے اور دعائیں لینا اور بات ہے، اس لیے دعائیں لینے والے عمل کر، کروانا تو ایک ہماری نا روٹین بن گئی نا، دعا کر دینا، دعا کر، یہ ہماری ایک روٹین بن گئی بیٹے۔ لیکن ہماری محبت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے دعائیں کی جائیں، ہمارے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور میں جو کہوں گا، اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کی بھی نہ جائے، آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ کو سب ہی حیران۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی فقیر کو کچھ دیتی، وہ جتنی دعائیں کرتا تو وہ اس کے لیے کر دیتی کہ پا میرا عمل جو ہے نا وہ اللہ واسطے۔ یہ ایک اور طرح مقام بتایا نا۔ تو فرمانے کہ ایسے عمل کر کے دوسرے تیرے لیے دعا کریں، تیرا منہ اگر دعا کرنے کے لائق نہیں، حالانکہ وہ کلیم اللہ ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں یہ صرف پڑھ رہے ہیں، تیرا منہ اگر دعا کرنے کے لائق نہیں ہے تو غیر کا منہ تیری اس مجبوری کے لیے عذر ہاں ہو جائے گا۔ اگر اپنے منہ سے دعا کرنی ہے تو منہ کو اور روح کو پاک کر لینا چاہیے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کا ذکر پاک ہے، جب اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ناپاکی خود بخود اپنا بوریا بستر باندھ کر باہر ہو جاتی ہے۔ اس کو میں نے آگے بھی کئی دفعہ مثالوں میں سمجھایا ہے کہ اللہ کریم کسی گنہ گار کو مسلح پر کھڑا نہیں کرتا، سب سے پہلے وضو کروا کے اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مسلح پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے میں بڑا گنہ گار ہوں، اس نے کہا گنہ گار نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھے گا وہ جو بخشا گیا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو وضو کرے گا تو تیرے گناہ معاف، اشہدو اللہ الہ الا اللہ پڑھے گا، جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اب تو آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تجھے پاک کر کے کھڑا کرے گا۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا، تیرا منہ اگر دعا کرنے کے لائق نہیں ہے تو غیر کا منہ تیری اس مجبوری کے لیے عذر خواہ ہو جائے گا۔ اگر اپنے منہ سے دعا کرنی ہے تو منہ کو اور روح کو پاک کر لینا چاہیے۔ اسے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جب دعا کرنے لگو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تاکہ منہ پاک ہو جائے نا، پھر دعا کریں۔ ذکر کرنے سے منہ پاک ہو جاتا ہے، پہلے اللہ کا نام لے، پھر نبی کا نام لے، پھر اپنا مدعا بیان کریں، پھر اس پر زور لگائیں، ضروری پڑ گیا، کام پڑ گیا، تیری مہربانی کر دیں۔ پھر زور لگان والا بھی بن جانا چاہیے نا، کہ زور لگائیں کہ تیری مہربانی ساڈا کام بنا دے، پریشان نہیں ہے، تیری مہربانی تو کر سکتا۔ اب بندہ پرابلم یہ ہے کہ اس پر ڈال کر بھی کوشش کرنی پڑتی، یہ نہیں کہ بیٹے دعا کرنے کے بعد اسباب بن جاتے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن پھر بھی تلاشی جاری و ساری رہتی۔ سفر ہمیں خود ہی کروا رہا تھا کہ لمبا جنگل ویرانیاں دا چکر لوا کے نہ تو پھر اتنے لے کے آندا، کہندے اتھے ہی سا، کہندے اتھے ہی سب کچھ سی، اتنے ایویں تم چکر لوایا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جانا تو کہیں ہے نہیں، تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جب جان لے گا مان لے گا سمجھ آ جائے گی، دوڑ ہے ہی نہیں، چاہے تو خانہ کعبہ چلا جا، چاہے مکہ مدینہ چلا جا، ہے وہ تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب۔ نہیں سمجھتا تو نہ سمجھ، دور سمجھے گا تو بہت دور ہے، قریب سمجھے گا تو بہت قریب، پر وہ جو چاہے گا ہونا وہی ہے۔ اللہ کا ذکر پاک ہے، جب اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ناپاکی خود بخود اپنا بوریا بستر باندھ کر باہر ہو جاتی ہے۔ زدوں کو دفع کرتی ہیں، زدوں کو دفع کرتی ہیں۔ روشنی آتی ہے تو رات بھاگ جاتی ہے۔ زد کیا ہے؟ رات، تو روشنی آئی رات بھاگ گئی، رات آئی دن بھاگ گیا۔ زد اندھیرا تھا اندر، نور آ گیا اندھیرا بھاگ گیا، نور آئے گا تو اندھیرا بھاگ جائے گا۔
جو کچھ ہم نے دیکھا ہے نا، اللہ کرے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنا چھوڑ کر اچھا دیکھیں، اتنا اچھا دیکھیں کہ وہ جو نا پہلا دیکھا سارا ہی غائب ہو جائے۔ مرنے سے پہلے آپ کے اندر سے جو لے کر بچپن سے لے کر آپ نے غلط دیکھا نا سارا نکل جانا چاہیے، خیال تک نہیں آنا چاہیے یار وہ ہم نے نا یہ فلم فلاں جگہ پر اس طرح دیکھی تھی، غیب لفظ بند کر دیں، ایسی باتیں کرنی نہیں۔ یہ میں آپ کو ذرا ویسے نقطے کی بات سمجھا رہا ہوں کہ جب وہ چیزیں نکل جائیں گی نا تو پھر دوسری چیزیں آئیں گی، جب تک وہ نکلیں گی نہیں ضد ہے، ایک نکلے گی تو دوسری آئے گی، جب دوسری آئے گی تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ضدوں کو دفع کرتی ہیں، روشنی آتی ہے تو رات بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا پاک ذکر روح کو حاصل ہوتا ہے تو نہ پلیدی رہتی ہے اور نہ ناپاک منہ۔ اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ کریم کو کستوری سے زیادہ پیاری ہے۔ اب یہ اور طرح سے میں نے سمجھایا، اگر اس کے حکم سے ہے سب کچھ تو وہ حاجی بھی قبول ہے جو پراگندہ بال میں، جس کے سر میں جوئیں پڑی ہوں وہ بھی قبول ہے، کیونکہ وہ اس راستے پر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح اللہ کا پاک ذکر روح کو حاصل ہوتا ہے تو نہ پلیدی رہتی ہے اور نہ ناپاک منہ رہتا ہے۔ ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور اس سے خوب لطف حاصل کرتا تھا، کیونکہ اللہ اللہ کرنے کا مزہ ہی اپنا ہے نا۔ اگر کسی کو سونے سے پہلے بھی یاد آ جائے نا یار چند لمحے چند گھڑیاں چلو اللہ اللہ ہی کر لیتی ہیں جان، آنکھیں بند کرے، خیالات سارے منتشر کو ادھر ادھر کرے، یار سونے تو لگا ہی، چلو پریکٹس تو کریں، سونا تو ہے ہی، تو ادھر ادھر کے خیالات میں کیوں سویا جائے، چلو اللہ اللہ کا ذکر کرتے سوتے ہیں تو نیند بھی آ جاتی ہے۔ آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں نیند آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو بندہ ادھر پاسا مارے ادھر کہ نیند نہیں آ رہی اللہ اللہ کرتے جاتے ہیں، نیند تو آ ہی نہیں رہی، تو ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اب اس میں بندہ کہے چلو میں موبائل دیکھنا شروع کر دوں، نیند تو آ نہیں رہی، تو اللہ اللہ کر، دل اس طرف ذرا لگا تاکہ تیری نیند جو ہے نا عادت پڑ جائے اسے اللہ اللہ کا ذکر کرنے۔ تو ایک شخص رات کے وقت اللہ اللہ کرتا تھا اور اس سے خوب لطف حاصل کرتا تھا۔ شیطان نے اسے کہا تم بت کی طرح کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب آج تک نہیں آیا۔ وہ دل شکستہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔ گالتے صحیح ہے، کبھی جواب ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اس نے حام میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے پوچھا تو نے اللہ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے جواب دیا میرے پاس لبیک نہیں آ رہا، مجھے ڈر ہو گیا کہ میں مردود بارگاہ ہوں کیونکہ ذکر کا جواب نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے سادہ دل، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تمہاری لبیک ہے۔ جیسے میں نے آگے میں نا وضو کر کے کھڑا کرنا، گناہ معاف کر کے کہتا اب کھڑا ہو، گناہ گار کو نہیں کھڑا کرتا، پہلے معاف کرتا پھر کھڑا کر دیتا۔ اب یہاں پر سمجھایا گیا کہ اے سادہ دل، مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے، اور تیری عاجزی اور درد و سوز تمہاری طرف ہمارا قاصد ہوتا ہے۔ جو درد پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو قاصد ہے۔ یہ ساری شکلیں ہیں نا، نظر نہیں آتی اندر کے درد کی، جذبے کی، کیفیت کی، خلوص کی، رحمت کی، نظر نہیں آتی نا، تو بندہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا میں کس مقام پر۔ وہ سارے کے سارے اثرات اس کی نوار و تجلیات کے ہوتے ہیں، اس کی محبت و معرفت کے ہوتے ہیں، نظر نہیں نہ آتے۔ پرابلم یہ ہے، اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے اس آنکھوں سے نظر آ جائے سب کچھ، نہیں ہونا بیٹے۔ آنکھیں بند ہوں گی تب کچھ سمجھ آئے گا، آنکھیں بند ہوں گی نا تب سمجھ آئے گا، ورنہ تو آنکھیں کھلی بھی رہیں۔ اتنا یقین تو ہے، آگے بتا رہا ہوں کہ شہر اکثر زیادہ قریب ہے۔ عذاب غفلت میں ہم ضرور رہتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ ہم نہیں رہتے ہیں عذاب غفلت میں، لیکن جب میرے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ کا ذکر بھول جائے تو یاد آنے پر دوبارہ شروع کر۔
کہا فرمایا کرتے تھے بھول جانا بھی قرآن ہے، یاد آنے پر کرنا بھی قرآن ہے. تو یہ نہ سمجھ کے بھولے گا نہیں، بھول جانا بھی قرآن ہے، یاد آنے پر کرنا بھی قرآن ہے. تو دونوں پر تو کسی بھی چل رہے. اب تو کہے نہیں بھولنا نہیں چاہیے. نہیں بیٹے، میں آگے کہتا اپنی اوقات کو جان، بڑا نہ بن چھوٹا بن کے گزارا کر لیں. ہم بڑے بن جائیں گے تو پھر بڑا اوپر جانا پڑے گا، پھر نیچے نہیں آیا جاتا، پھر بندے بڑے چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بندوں کے ساتھ رہنے میں بھلائی ہوتی ہے، اتنا اونچا اڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تیری عاجزی اور درد و سوز تمہاری طرف ہمارا قاصد ہوتا ہے. کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے. یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا لے. جیسے میں دعا نہیں کرتا یا اللہ اپنی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اپنا ذکر کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آج نہیں کل، کیونکہ میں چاہتے تو ہم بھی یہی ہے نا کہ ایک لمحے کی غفلت نہ ہو. اس لیے 24 گھنٹوں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں یار کتنے لمحے اچھے گزر گئے. یار وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے، وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے. مجھ سے کوئی وقت مانگتا ہے، میں کہ ہاں میرے پاس وقت ہے، وقت ہی آ دینے کے لیے. کوئی مشورہ کرنا، کوئی بات کرنے میں حاضر حکم کر. ویسے کو وقت ہونا تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھ کے بات کرنے کا میں کہا ہاں کوئی سمجھ میں آتا ہے، ہاں بات کر. لیکن ویسے ہونا جیسے اب وقت ہے، میں دے رہا ہوں آپ کو، آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کو الٹ کر دیا جائے کہ آپ دے رہے ہیں میں لے رہا ہوں، پھر کیا ہوگا کہ آپ کا احسان ہے جناب کہ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں. اگر اس کو الٹ کر لیں گے کہ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں تو یہ میرا احسان ہوگا. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ احسان کرنا چاہتے ہیں کہ احسان لینا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہمارا احسان ہے ہم تمہارے پاس آتے ہیں تو میں کہوں گا بالکل مہربانی آپ کی، آپ تشریف لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر میں یہ کہوں گا میرا احسان ہے کہ میں آپ کو وقت دیتا ہوں تو یہ اور بات ہوگی. کیونکہ کسی کے پاس چل کر جانا اور بات ہے، کسی کے پاس چل کر جانا اور بات ہے، کسی کا چل کر آپ کے پاس آنا اور بات. آنے والے کا بھار ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں اللہ پر بھی بھار ہوتا ہے، بندہ چل کے آیا. چل کر جانے والے کا بھار ہوتا ہے. اس لیے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ پر بھی بھار ہوتا ہے، بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. بھار پا کے رکھیا کرو، بھار پا کے رکھیا کرو. تو کہتے ہیں کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کی جانب سے قبولیت کی دلیل ہے. یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا لے. اللہ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کر دیتا ہے. تو دعا کرنے والے کا ایک مرتبہ یا رب کہنا اللہ کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے. وہ ایک دفعہ کہتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے ہاں حکم کر. جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اسی ہر نماز کے بعد دے ہونے ہیں کہ اللہ دے دے، کہ اللہ دے دے، کہ اللہ دے دے. جو دماغی چندہ منگ لینے، ایک چیز نہیں مانگ رہے، جو دماغی چندہ منگ لینے، جو نقطہ ہے منگ لینے کہ تیری مہربانی دے دے. جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ نے اسے درد سر سے بھی محروم رکھا، ورنہ وہی دعا کا سبب بن جاتا ہے. وہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کروا دے وہ اللہ کی رحمت ہوتی. جو رجوع کروا دے اللہ کی طرف وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس لیے ہم نے اس کو بھی دور نہیں کرنا. گھر والوں کو بیماری ہو جانا، میں کہتا ہوں اجر و ثواب مل رہا ہے، حل نکالے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور رکھیے گا آپ کو صبر اور اجر ہے. پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اگر ہم پریشان ہو گے پھر اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا. اس لیے اگر ہم ان کے دلوں میں ڈالیں گے تو وہ اجر و ثواب پائے گا نا. اگر ہم دل میں نہیں ڈالیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، جا ڈاکٹر کو جا کے دوائی لے لے، ٹھیک ہے وہ بھی لے لے گا، لیکن اس سے پہلے اجر و ثواب تو بتا کہ تیری شان اتنی ہے. اگر تجھے کو پوچھے نا کیا حال ہے تو 70,000 بندے اس کی بخشش کی دعا پہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تم سمجھتے نہیں ہو. اکثر اوقات بیمار آدمی میوس آدمی کی کاپی ہوتا ہے، مایوس آدمی کی کاپی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میں تو مرن لگا، میرے ساتھ یہ تکلیف ہے، میں کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں مجھے یہ بیماری عذاب بن کر آئی ہوئی ہے. اکثر اوقات رب کو چھوٹا کر دیتے ہیں. بیٹے جو بندہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے نا، اٹھتا گرتا چلتا رہتا ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے.
اللہ کریم اسے سنبھالتا رہتا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی بھی مقام پر یہ نہ کہیں کہ یہ مینوں اللہ نے عذاب دیتا ہے. ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے ساتھ تھے تو مسجد سے باہر نکل گئے تو ایک بندے نے کہا لگتا رب میرے کو ناراض ہو گیا, اللہ مجھ سے ناراض ہے. ہم نے کہا کیا کہا؟ اللہ تم سے ناراض ہے. اگر اللہ تم سے ناراض ہو تمہیں پانی کا قطرہ نہ دے. یہ جو پانی کا قطرہ مل رہا ہے نا یہ اللہ کی وجہ سے ہے, ورنہ تجھے ایک قطرہ پانی کا نہ ملے. اب انہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. ہم سمجھتے اللہ ناراض ہے. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ ہم سمجھتے ہم سے اللہ ناراض ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب خوشیاں ہوتی ہیں نا بیٹے اس وقت بندہ نہیں کہتا اللہ بڑا خوش ہے, اور جب نیچے آتا ہے نا اس وقت کہتا ہے. حالانکہ وہ اس وقت بھی شریعت کے مطابق ہونا تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ کوئی غلطی ایسی خود کرتا ہے شریعت کے خلاف کہ جس کی وجہ سے وہ نیچے آتا ہے اور پھر روتا رہتا ہے کہ واپس اس مقام پر چلا جائے. نہیں ہوتا نہیں ہوتا. فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی عاجزی کو سنے. درد اور زاری کے ساتھ دعا عشق کا نتیجہ ہوتا ہے. گٹ گٹ کر رونا ابتدائی حالت میں ہوتا ہے. گٹ گٹ کر رونا ابتدائی حالت میں ہوتا ہے. جب انسان درد اور رونے کی حالت میں اے مددگار اے معین پکارتا تو آواز صاف ہو جاتی. اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے. چلنا ہے تو چل, یہ کیا بات ہوئی, کیا دونی رمائی ہے. تو کہتے ہیں کہ اے مددگار اور اے معین پکارتا تو آواز صاف ہوتی ہے, کیونکہ گھٹ گھٹ کے آواز نہیں نکلتی. کٹی کٹی نا روندا ہے نا, کٹی کٹی آواز نہیں نکلتی. جو پکارنا یا اللہ مدد پھر آواز نکلتی صاف ہو جاتی. اور اسی میں انتہائی غم کی کیفیت ہوتی ہے. جب جذبہ الہی طاری ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ گریہ کرتا ہے, پھر روتا ہے گریہ کرتا ہے. اصحاب کاف کے کتے میں جذب پیدا ہو گیا تھا. اصحاب کاف کا کتا ان اصحاب کے فیض محبت سے برابر مئے وحدت پی رہا ہے. اے بھائی ایسے کئی معمولی لباس والے اہل اللہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا. تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ جامع محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ اپنی جان دے دے. ایک مجاہد جنگ کی سختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جلدی میں بہت ہیں. اکثر کہا کرتے ہیں نا پیر مرشد کے بعد نا پیر صاحب جلدی جلدی نہ فیض دے دے, بہت جلدی. فیض کے ساتھ نا میری دعائیں بھی ساری قبول ہونی چاہیے. اچھا میرے گھر والے ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بچے سارے ناراض بھی نہیں ہونے چاہیے. روٹی میری گھٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ مینوں اچھے آنے چاہیے. تو پیر صاحب جلدی کر دیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. اب بندہ کیا کرے, یہ کھیل ہی وقت کا ہے. جب تک تیرے پاس وقت ہے یہ کھیل جاری اور ساری ہے. یہ وقت ہی لگانے کا کھیل ہے, مرتے دم تک اس میں وقت لگانا ہے. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین, کہ عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. وہ کہتے ہیں جلدی کر دو, پتہ نہیں کیا جلدی چاہتے ہیں, کون سا مسئلہ ایسا ہے. میں تو آگے کہتا ہوں مسئلہ دو عرفی ہے, ایک تو ہے ایک تیرا اللہ ہے, راضی کر لے. کھیل تیرا ہی ہے, نہ کوئی اور تیرا مددگار ہے, وہی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر فرمانے کے صبر کشادگی کا راستہ ہے. تمام معاملات میں احتیاط اور پختہ کاری سے کام لینا ضروری ہے. حکمت عملی, دنائی, اسٹریٹجی, سوچ سمجھ کر معاملات کیا چل رہے ہیں, کس طرح سے ہو رہے ہیں, آپ کس طرف جائیں گے, آئندہ 100 سالوں میں کیا ہونے والا ہے, کس طرح سے قوم چل رہی ہے. اگر جماعتی انداز میں سوچنا ہے تب بھی, فیملی وائز سوچنا ہے تب بھی, انتہائی کیا کہتے ہیں تنہائی والا سوچنا ہے تب بھی, اکیلا انفرادی طور پر سوچنا ہے تب بھی, پوری پلاننگ کے ساتھ کام کریں. حکمت عملی اور دنائی بہت لازمی ہے, کیونکہ کہتے ہیں حضور کے باڑے سے دان کیا جاتا ہے. رقت قلبی, ذکر, کیا کہتے ہیں سکون, رحمت, جذبہ, یہ سارے کے سارے جو ہے نا حکمت اور دنائی ان کے باڑے سے دان کی جاتی ہے, کیونکہ وہی تو ہیں جو بانٹتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اس لیے وہی پاک صاف کرتے ہیں. جس سے سرکار سے محبت ہو جائے نا پاک صاف ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو صبر کشادگی کا راستہ ہے. تمام معاملات میں احتیاط اور پختہ کاری سے کام لینا ضروری ہے. غفلت انسان کو منزل سے دور کر دیتی ہے. ہر خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے والے تنکے کی طرح ہوتا ہے, بھاگتا جاتا ہے جیسے پانی
شیطان طرح طرح سے انسان کو دھوکے دیتا ہے، لیکن انسان کی پختہ کاری یہ ہے وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اس کے دامے فریب سے بچ جائے۔ شیطان کے خوشنما فریب میں بہت سی مضرتیں پشیدہ ہیں۔ دنیا کی دولت کی جنکار انسان کو اس کے فریب میں پھنسا دیتی ہے۔ یاد رکھو قناعت بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ دنیا کی چمک دمک چند روزہ ہے، اس کو دھوکہ سمجھو۔ قناعت پسندی، تھوڑے سے راضی ہوئیے نا، تھوڑے پر راضی ہو جانا، یہ قناعت پسندی۔ میں اپنا بچپن دیکھوں ککھ نہیں، اب دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پریشان ہوں، ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اتنی پریشانی نہیں تھی، اب جب کچھ ہوتا ہے تو بندہ اور پریشان ہوتا ہے کہ یار اور بھی کچھ کر لیے، حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرنے کا ایک کام صرف یہ ہے کہ جو آپ کے اندر اللہ کی محبت ہے دوسروں کو ٹرانسفر کریں، یہ اتنا کام ہے، بس اتنا کام ہے کہ اپنی اندر کی جو چیزیں ہیں نا، جو اچھی چیزیں دوسروں کو ٹرانسفر کریں۔ یہی ہوتا ہے سال ثواب کرنا، کہ آپ کسی کو ثواب اپنا دیں، اپنے اندر کے تجربے دیں، محبتیں بانٹیں، اس سے کیا ہوگا کہ اس کو بھی مل جائیں گے، وہ آگے بانٹنے والا بنے گا۔ ہم کہیں کہ یار میرا تجربہ میرے اندر ہی رہنا چاہیے، میں نے نہیں کسی کو سکھانا، میرے نال تک کوئی نہ، یہ کوئی پروڈکٹ ہے جو کیا کہتے ہیں لے لے گا کوئی تو وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، یہ تو دینے پر ہی پڑے گی۔ جب تو آگے دے گا تو تیری بڑھے گی۔ میں درس دیتا ہوں تو میری کیفیت بڑھ جاتی، انقلاب آتا ہے، قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو وہ درس دینے سے ہی ہوگا نا۔ تو درس نہ دیا جائے تو پھر موت کا دن ہے، کہ دیا ہی نہیں، آج کچھ کیا ہی نہیں۔ جیسے کل بھی ہم بیٹھ گئے تھے ویلے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لینے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دے دیں، کیفیت تو بننی چاہیے نا۔ کہتے واری ساڑی آنی چاہیے، بس تو ہمارے ہاتھ میں بیٹھے بھی وقت ہے۔ اس بات پہ گھبرانا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا، جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہ تجھے نہ سنبھالے تو پھر کہنا، وہی تجھے سنبھالے۔ اس تعلق کو نبھاتے جانے سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے نا۔ حکمت عملی تدبیر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہمیں عزتیں دے گا، ہمیں ذاکر بنائے گا، ہمیں عبادت کا شوق عنایت فرمائے گا۔ ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ہمارے روزے کبھی قضا نہیں ہوگے، ہمارا ذکر کبھی قضا نہیں ہوگا، ہماری محبت میں کوئی خلل نہیں آئے گا، شیطان ہمارا مسلمان ہو جائے گا، ہمیں اچھے فیصلے کرنے والا اللہ کریم بنا دے گا، عاجزی ملے گی، اس کی طرف سے ہر شے ملے گی، کیونکہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو سب کچھ دے سکتا ہے، اس اللہ کو نہیں مانتے جو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ تعلق رکھ کے مانگتے جانا ہے، ضرورتیں وہی پوری کرے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔